بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے، پھر جب اٹھے تو گھاس سرسبز تھی اور لہلہا رہی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام خضر رکھا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ سمندر کے پانی پر ایک سبز چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، جس کے اطراف انہوں نے اپنے سر اور قدموں کے نیچے دبا رکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر سلام کہا تو انہوں نے کپڑا ہٹا کر جواب دیا اور حیرت کا اظہار یوں کیا کہ یہاں سلام کیسے؟ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تب انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ پھر جو کچھ ہوا گزشتہ اوراق میں سورہ کہف کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے اور اس کی متعدد وجوہ ہیں جو واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اپنی طرف سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کا تذکرہ نہ کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے اور ولی نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے اس انداز سے گفتگو نہ کرتے اور آپ اس انداز سے جواب نہ دیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی رفاقت اس لیے طلب کی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ وہ علم حاصل کر سکیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگر آپ نبی نہ ہوتے اور معصوم نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک غیر معمولی ولی سے تحصیل علم کا اس قدر شوق نہ ہوتا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی رفاقت اختیار کر لی تو آپ سے نہایت تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر اور حامل وحی تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے اسرار اور علوم عطا کر رکھے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود حاصل نہ تھے۔ خضر علیہ السلام کی نبوت کو اس طرح ثابت کیا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ آپ نے یہ کام بغیر وحی کے کیا ہو، لہٰذا یہ بھی آپ کی نبوت اور آپ کے معصوم ہونے کی ایک واضح اور مستقل دلیل ہے، کیونکہ ایک ولی محض اپنے دل میں ڈالے جانے والے الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کا خیال باطل ہو سکتا ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ ولی سے غلطی ہو سکتی ہے،
کیونکہ وہ معصوم عن الخطا نہیں.